بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس بیان کا عنوان ہے اللہ کی محبت کا احساس کیسے پیدا ہوگا۔ تو دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف، کہ سبھی حضرات بیان کو بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھا تو نہیں، فرشتوں سے پوچھتے پروردگار عالم پھر ان کو کیسے پتا چلا، ان کو کیسے علم ہوا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے پتا چلا، نبی کی زبان سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا، شہنشاہ کائنات کے اعلان سے پتا چلا، تیرے قرآن کریم سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اور فرشتوں کیا ان لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اور ملائکہ کی جماعت اور نوری جماعت کیا ان لوگوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اور فرشتوں پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ نہ مجھے دیکھا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ قیامت دیکھی، نہ جب تک زندہ ہے نہ قبر دیکھی، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ اب تک ان کو پتا چلا۔ یہ جو سارے رمضان رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، یہ جو جھولی پھیلائے بیٹھے رہے، انہوں نے جو دامن پھیلائے، انہوں نے جو دعائیں مانگی، انہوں نے جو عبادت کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین تیرا کلام پڑھا، نبی کا فرمان سنا، اور انہوں نے اتنا بڑا یقین کر لیا گویا کہ انہوں نے آپ کو بھی، کالی کملی والے کو بھی، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ رکھا ہے۔ انہوں نے اتنا یقین کر لیا گویا کہ جنت کو دیکھا ہوا ہے، یہ دوزخ سے اتنے ڈر گئے گویا کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے۔ اللہ میاں کا حدیث میں آتا ہے عرش عظیم ہلنے لگ جائے گا، عرش کے قریب کھڑا ہوا نوری ستون ہلنے لگے گا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اور عرش عظیم تجھے کیا ہوا؟ آواز آتی ہے او پروردگار عالم، جنہوں نے نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ قبر دیکھی، نہ موت دیکھی، نہ خدا کو دیکھا، نہ پیغمبر کو دیکھا، اور پھر بھی یقین کیا، گرمی کے روزے رکھے، الہ العالمین آج تو ان کو بہت کچھ ملنا چاہیے۔ آواز آتی ہے او فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ الہ العالمین ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ اب ملائکہ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ فرشتوں کا کیا انتظام ہے؟ آواز آتی ہے او میرے نوری فرشتوں جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ، گلیوں پہ کھڑے ہو جاؤ، راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے عبادات مکمل کی ہیں اور اب شکرانے کے لیے چلے ہیں، اور فرشتوں جاؤ ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، اور ان کے لیے خیر کی دعا خود بھی مانگو۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، عید کی خوشی منا رہی ہیں۔ ایک بچہ دیوار سے لگا ہوا چپ چاپ کھڑا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا او بچے تو کیوں نہیں کھیلتا؟ تو نہایا بھی نہیں، تو نے کپڑے بھی نہیں پہنے، کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا کالی کملی والے میرے ماں باپ فوت ہو گئے۔ ان تمام بچوں کی عید ہے، میری کائے کی عید ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں،
میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں, مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی انگلی پکڑی اور واپس کر تشریف لائے اور فرمایا, او عائشہ, میں تیرے لیے جنت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی, کیسی جنت لائے ہو؟ فرمایا, یتیم کو لایا ہوں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے, جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے, ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی مل جائے گی. دھلایا, نہلایا, کپڑے پہنائے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او یتیم, آج کے بعد تو یتیم نہیں ہے, میں تیرا ابا ہوں, میں تیرا وارث ہوں. فرمایا, جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں, جب آدمی کے دنیا میں سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں, اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں. بے کس اور بے بس آدمی کا سہارا میں بن جاتا ہوں. دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں, میرا سہارا ختم نہیں ہوتا. حضور تشریف لائے اور وہ بچہ ساتھ تھا. وہ دوسرے بچوں کو آ کے کہنے لگا, آؤ اب میری بھی عید دیکھو. یوں لکھا علماء کرام نے, وہ بچے اچھلنے والے, وہ خوشیاں منانے والے, وہ اچھلنے والے, سارے بچے رونے لگے. اے کاش ہمارے ماں باپ نہ ہوتے, آج ہمارے باپ حضور بن جاتے, ہم بھی لاوارث ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وارث بن جاتے. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب پروری فرمایا کرتے تھے, غریب ترسی فرمایا کرتے تھے. مدینے کے محلے میں چکر لگایا کرتے تھے, کس کے پاس کپڑا نہیں ہے, کس کے پاس روٹی نہیں ہے, کس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. ارشاد فرمایا, جب تک ایک ایک امتی پیٹ بھر کے نہ کھا لیتا, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا. آج نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے, نہ ہمارا قرآن کریم پہ عمل ہے. اللہ پاک نے فرما دیا, تو میرا بندہ ہے, میں تیرا مالک ہوں. صرف تیری زبان کا مالک نہیں, رگ رگ کا میں مالک ہوں, خون کے قطرے قطرے کا میں خالق ہوں, رگ و ریشوں کا میں خالق ہوں, پاؤں کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک. او میرے بندے اکڑنا, گھمنڈ نہ کر, تو میرا بنایا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اگر میں نے تھوڑی سی نظر کرم پھیر لی تو مارا جائے گا. میں نے رحمت کی نظر اگر ہٹا لی, تیرا کوئی پرسان حال نہیں بنے گا. آواز آئی, میرے بندے, ہر دکھ میں, ہر درد میں, ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں, ہر مصیبت میں, ہر تکلیف میں مجھے بلایا کر. اور میرے بندے, میں سونے والا نہیں جو تو دروازے پہ کھڑا ہو کر انتظار کرے. افسر کے پاس جاؤ گے, چپڑاسی کی منت کرو گے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, اردلی کی منت کرو گے, بڑوں کے پاس جاؤ گے, اطلاع ملے گی لاہور چلے گئے, کبھی خبر ملے گی کراچی چلے گئے, کبھی پتہ لگے گا صاحب بہادر سویا ہوا ہے, جاگنا نہیں چاہتا, کبھی علم ہوگا کھانا کھا رہا ہے, کبھی کسی جگہ مایوسی, کبھی کسی جگہ نا امیدی. آواز آئی, او میرے بندے, میرے پاس آ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میرے دروازے پہ آ. میں لاہور کراچی کا سفر کرنے والا نہیں, میں نیند کرنے والا نہیں, میں روٹی کھانے والا نہیں, میں تھکنے والا نہیں. صاحب بہادر ابھی تھک کے سویا ہے, اٹھانا بڑا مشکل ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سبحان اللہ. میرے دروازے پہ آ, رات کو آ, دن کو آ, صبح کو آ, شام کو آ, سردی میں آ, گرمی میں آ, بارش میں آ, طوفان میں آ, جس وقت تیرا جی چاہے اس وقت آ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض.
زمین و آسمان میں بادشاہت میری، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک قطرے پہ، ایک ایک سبحان پتے پہ میری اللہ۔ قدرت کام کرتی ہے۔ فرمایا جس وقت تیرا جی چاہے مجھے بلا، میں ہر وقت تیرے نزدیک ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ربنا قریب سنناجی، کیا ہمارا رب ہم سے نزدیک ہے، ہم اس سے سرگوشیاں کریں، آہستہ آہستہ بلائیں، ام بعید، یا دور ہے، سننادی، ہم زور سے آوازیں دے کر بلائیں۔ آواز آئی، او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ان اللہ۔ لوگوں کو میرے بارے میں بتلاؤ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے پکار کے دیکھ، مجھے بلا کے دیکھ، میں تجھے کس طرح سنبھالتا ہوں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، ایوب علیہ السلام کی زخمی زبان نے جنگل میں پکارا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں بیٹھ کے پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں پکارا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے پکارا، نوح علیہ السلام نے اتنے پتھروں کے نیچے دب کر پکارا، ابراہیم پہ سر رکھ کر اسی کو پکارا، بہاؤدین فکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں آنسو بہا کر اسی مالک کے کائنات کو پکارا، خواجہ خدا بخش مرحوم سرکار نے اللہ اللہ کی جپ لگا کر، اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر اسی کو پکارا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پہ تلواروں کی چھاؤں میں اسی کو پکارا، سیدہ زینب نے اپنی ماشاءاللہ میں چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر ہے، سارا خاندان ذبح ہو گیا، خیمے کے کونے میں سر سجدے میں رکھ کر اسی کو پکارا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے سامنے رکھ کر اسی کو پکارا۔ کون ہے کسی کی سننے والا اس پروردگار؟ ماشاءاللہ۔ اسی کی توفیق سے نیکی بنتی ہے، اسی کی توفیق سے ایک ایک سجدہ آدمی کر سکتا ہے، ورنہ تمہیں معلوم ہے لکھا پتی کروڑا پتی کھانے والے پینے والے لوگ رمضان میں مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، آ ہی نہ سکے اللہ کے دربار میں، اور یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بازی ہے۔ بات یاد آئی، پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوگی، پھر سنا دوں، آپ کون سے یاد رکھتے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ساری بات مقدر کی ہے، ساری بات اللہ کی دین کی ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا امیر آدمی، بڑا کاروبار، بڑا دھندا، بڑا رئیس ہے، بڑا کاروباری ہے، بڑی خوبصورت بیوی ہے، میاں بیوی آرام سے سبحان ایسی اللہ۔ زندگی بسر کرتے ہیں، شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، میاں بیوی آرام سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی بھی ہو رہی ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں،
सेठ को गुस्सा लगा, कारोबारी आदमी को जलाल आ गया, अमीर आदमी का खून खौल गया। ये कौन है जो रात को परेशान करने आया है? ये वक्त भीख मांगने का कोई? सुभान आकर अल्लाह। बाहर निकला, दरवाजा खुला, फकीर ने समझा रोटी मिलेगी। सेठ ने आगे बढ़कर फकीर के मुंह पे तमाचे मारे, थप्पड़ मारे, लातें मारी। सारा दिन परेशान करता है, सारे दिन परेशान करते हैं फकीर लोग, रात को भी चैन नहीं लेने देते, रात को भी सुकून से खाने पीने नहीं देते। तुझे किसने कहा मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया? फकीर रोने लगा और उसने पहले इसके दरवाजे पे सदा की थी, फिर उस बड़े दरवाजे पे सदा कर दी। और परवरदिगार आलम, मैं फकीर खुद नहीं बना, ये अमीर खुद नहीं बना, मैंने सुभान रोटी, अल्लाह। मिले तमाचे, मिली लाते, तेरी मर्जी। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। सारा जान तेरे दरवाजे का मोहताज है, सारा जान तेरे दरवाजे का गदागर है, तू शहंशाह है, सारा जान तेरे दरवाजे पे भीख मांगने वाला है। वो तो गरीबों के भी सुनता है, वो तो अमीरों के भी सुनता है, वो तो काफिर के भी सुनता है, वो तो मुशरिक की भी सुनता है, वो तो ईसाई यहूदी पे अगर कोई जुल्म करे वो तो उसकी भी सुनता है। परवरदिगार आलम ने सुन ली। और कभी कभी ऐसा होता है, यूं लिखा उलमा ने कि एक दुर्वेश बैठा हुआ था, एक मर्द औरत का जोड़ा वहां से गुजरा तो पानी था, उसकी लकड़ी पानी में जो लगी तो छींटे उड़े, औरत की सलवार पे पड़े। औरत ने मुंह बनाया, उसका यार जो उसके साथ था उसे जलाल आया, उसको गुस्सा आया, उसने जूता निकाल कर फकीर के सर पे जूते मारे, जूते मारे फकीर के सर पे। वो कुछ ना बोला, वो बेकस था, वो बेबस था, क्या बोलता? वतन नहीं, इलाका नहीं, कुनबा नहीं, कबीला नहीं, बरादरी नहीं, मालो दौलत नहीं, बोल के क्या करूंगा? उसने तो दिल से खुदा को कह दिया, और मेरे मालिक तू देख रहा है मैं पिट रहा हूं। जोड़ा आगे निकला, जवान की पसलियों में दर्द उठा, सड़क पे लेटने लगा। औरत आके कहने लगी अल्लाह वाले को आपने कुछ किया है? फकीर कहने लगा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अगर कर सकता माशाअल्लाह यहाँ से जाने क्यों देता, मैं तो गरीब आदमी हूँ। उसने कहा नहीं कुछ ना कुछ किया है। वो कहने लगा मैंने नहीं किया, असल बात कुछ और है, सलवार पे तेरी पे छींटे पड़े थे, तेरे यार को गुस्सा आया, उसने मुझे मारा, और तुझे मालूम नहीं मेरे सर पे जूते पड़े, मेरे यार को गुस्सा आया। तू मुझे बेयारा समझती थी, तेरा मतलब ये था मैं बेयारो मददगार हूँ, और तेरा यार माशाअल्लाह, मेरा यार मेरे दिल में रहता है। उसने कुछ किया होगा। जिस सेठ ने तमाचे मारे, जिसने गरीब परवरी करने के बजाय अकड़ की, गुरूर किया, माल के नशे में चूर चूर था, अकड़ दिखाई, अल्लाह पाक ने पकड़ लिया। वो देने पे आए तो देर नहीं, उड़ाने पे आए तो कोई देर नहीं। हमने यहाँ तक देखा कि बादशाहों को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटका दिया। और अभी कल की बात है, परसों की, कराची से आवामी एक्सप्रेस लटपट होके चली, खचाखच भरी हुई है। कुवैत से लोग आए, दुबई से आए, मुत्तहिदा अरब अमारात से आए, दूसरे मुल्कों से चले, कपड़ा साथ है, पैसा टका साथ है, नन्हे मुन्ने बच्चों के खिलौने साथ, सुभान कराची से अल्लाह, लोग चले, हैदराबाद से लोग चले, प्रोग्राम है, छोटा बच्चा खुश होगा, बड़े को ये दूंगा, बहन को ये दूंगा, भाई को ये दूंगा, अब्बा की ये खिदमत करूंगा, अम्मा की ये खिदमत करूंगा, मैं जाकर यूं खुशियां मनाऊंगा। आवाज आई, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम्हारे सारे के सारे काम दरमियान में रह जाए। डरते नहीं तुम उसकी बेनियाजी से?
رات کے 12:15 بجے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں نہیں، کسی کے خواب و خیال میں نہیں، کوئی بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے، کھڑا کھڑا سو رہا ہے، کوئی اسٹیشن کا انتظار کر رہا ہے، یکدم گاڑی سبحان پلٹی، اللہ، خدا جانے کتنے آدمیوں کا قیمہ بن گیا۔ انسان نہ معلوم کیا کیا منصوبے بناتا ہے، انسان نہ معلوم کیا کیا تجویزیں بناتا ہے، انسان نہ معلوم کیا کیا پروگرام بناتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہستی ہے، میرے بندے پروگرام بنانا تیرا کام ہے، پورا کرانا میرا کام ہے۔ اللہ پاک کی دین ہے، وہ جس کو جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے لے لے۔ وہ بادشاہ بنائے کسی کو کوئی دیر نہیں، اور بادشاہ کو فقیر بنائے کوئی دیر نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سبحان اللہ، وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جسے چاہوں عزت ادا کر دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ ذمہ داروں، دکانداروں، پیسے ٹکے والوں، غریب کی بیٹی کو نہ تکا کرو، خدا جانے تیری بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ غریب کی بیوی کو نہ تاڑو، غریب کی بہن کو نہ تاڑو، خدا کی قسم اگر وہ جلال میں آ گیا تیرا بیڑا غرق کر دے گا۔ عزیز و اقربا کی آبرو سے مت کھیلو، اپنے پرائے کی پہچان کرو۔ آج مسلمان ہیں، اپنوں سے عزت نہیں بچتی۔ ارے مسلمان تو وہ تھے، تو اور میں کائے کے مسلمان ہیں۔ آؤ تاریخ اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، کتابیں اٹھاؤ، محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے، حضور کے ساتھ بھوکے رہنے والے، حضور کے ساتھ پیاسے مرنے والے، حضور کے ساتھ ہو کر ننگے رہنے والے، اور ایک ایک کپڑے میں صحابہ کے 11 پیمند ہوا کرتے ہیں۔ مگر حضور کا کہنا ایسا مانا کہ یہودی عیسائی اپنی جوان بیٹیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ کر سال سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے تجارت پہ چلے جاتے تھے۔ خدا کی قسم محمد کے کسی غلام نے اور عیسائی کی بیٹی کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ ماشاء کالے کے اللہ، دیوانوں نے کبھی یہودی کی بہن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو اس نبی کا غلام ہے جس نبی کے دربار میں ایک کافر عورت میدان جنگ سے پکڑ کر لائی گئی۔ کافر لڑکی جو صحابہ کو مارنے آئی تھی، جو مقابلہ کرنے آئی تھی، پکڑ کے لایا گیا، دربار رسالت میں بٹھایا گیا۔ فرمایا او بلال، یہ میری رحمت والی چادر لے کر لڑکی کے اوپر ڈال کے پردہ کرا دے۔ ماشاء اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو کسی کافر کی بیٹی ہے، یہ تو کسی غیر مسلم کی بیٹی ہے، یہ تو میدان جہاد سے گرفتار ہو کر کے آئی ہے۔ فرمایا او میرے صحابہ، اپنے ابا کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، دونوں دروازوں میں فرق کیا ہوا؟ میری چادر ڈال کر پردہ کرا دے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی باعزت مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے۔ آؤ آقا کے غلاموں کا حال دیکھو۔ ایک میری تیری غلامی ہے، رمضان میں تو کچھ نماز بھی پڑھ دی، کئی لوگ ہیں جو انشاءاللہ آج ہی پلہ جھاڑ دیں گے۔ نماز ختم، دین ختم، تلاوت ختم، دیکھی جائے گی جی اگلے سال آیا تو پھر دیکھی جائے گی۔ بے نماز ہو کے مرنا، سبحان اللہ، بے نماز ہو کر کے مرنا۔ میں اپنی بات نہیں تمہیں سناتا، آؤ امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تمہیں سنا دوں، شاید میری تمہاری پھر ملاقات نہ ہو سکے، نہ معلوم تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری آ جائے، اللہ ہی جانتی ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ غنیت الطالب کتاب ہے، اس اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی،
اور اتنا اثر تھا اس اللہ والے کی زبان میں، جب لوگ بات سننے بغداد آیا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، سبحان اللہ، ہم تو پوچھتے ہیں نا بھی جلسے میں آدمی کتنے تھے، نعرے کتنے لگے تھے، ٹیوب کیسی تھی، مرچیں کتنی لگی ہوئی تھی. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وعظ میں سے لوگوں کے جگر پھٹ کر جنازے کتنے اٹھے. لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں سے 15 جنازے اٹھتے تھے. اتنے درد سے خدا کا کلام پڑھتا تھا کہ لوگوں کے جگر پھٹ جایا کرتے تھے. لکھا ہے، فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر عورت ہو مرد ہو نماز قضا کرتا ہے، فرمایا سبحان اللہ، باطل باطل باطل، نکاح اس کا باطل ہے، نکاح نہیں رہتا. اولادھا حرام، اولاد حرام کی پیدا ہوگی. اللہ پیران پیر کا فتویٰ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے، بقول تمہارے یاری والے پیر کا فتویٰ ہے. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ خدا کو مانو، نہ پیغمبر کو مانو، نہ پیر کو مانو، اپنے آپے کو مانتے. جاؤ کتاب چیک کرو، صفحہ 59 سے لے کر 63 تک کی عبارت پڑھو جو اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی ہے. فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے لا یغسل لہو، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو، اسے کفن پہنانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین، اس بے نماز کو مسلمانوں کے گورستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ پڑے. اللہ والے کا فتویٰ ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنی مرضی پہ ہم لوگوں نے چلنا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، ایک ایک عمل کو پکڑا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے کافر لڑکی کو پہنچانے کے لیے. جنگل کا راستہ ہے، رات اندھیری آئی ہے، سفر لمبا ہے، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، شاہی خاندان کی لڑکی ہے، لڑکی بھی جوان ہے اور مدنی کریم کے غلام بھی جوان ہے. گھر پہنچی، سگا بھائی پوچھنے لگا بتا نبی کے غلاموں نے، نبی کی فوج نے تیری ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگی اس مالک کی قسم جس کے قبضے میں یہ سارا جہان ہے، جو کالی کملی والے کے غلاموں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے، وہ تو میرا ماں جایا سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا. تو میرا بھائی ہے، تو میری عزت کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا جتنی انہوں نے کی ہے. یہ 2 جوان میری ساتھ آئے ہیں، مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ آنکھوں سے اندھے چل رہے ہیں، اس طرح سے مجھے یہ ساتھ لے کے آئے. اس زمانے میں لوگوں انصاف تھا، ضد نہیں تھی. آج تو سارا قرآن سنو، سارا نبی کا فرمان سنو، اچھے اچھے مسئلے سنو، اور اگر بعد میں کوئی یہ کہہ دے قاری حنیف مسئلے تو بہت کھرے بیان کرتا پر عیب ایک ہو گیا، دیوبندی ہے. سارے مسئلے ختم، سارا قرآن ختم. اور خدا کے قہر سے ڈر جا. کیا ہے یہ دیوبندی بریلوی؟ تو قرآن والا بن، تو نبی والا بن. نبی کے جانثاروں نے جس طرح سے قربانی دی، عمل کیا. سبحان میں تو اللہ، ایک بات کہوں گا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی. ڈاکٹر کہنے لگے آنکھیں بنا دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. پتا آنکھ کتنی بڑی چیز ہے اور آنکھ کے بغیر کتنی بڑی محتاجی ہے، تمہیں کیا معلوم؟ یہ تو اس کو پتا چلتا ہے جس سے کوئی نعمت چھن گئی، نعمت کے ہوتے ہوئے کوئی قدر نہیں.
जब तक बीवी घर में जिंदा रहती है ना, हर वक्त यूं घूर घूर कर देखता है, हर वक्त। जब मर जाती है फिर कब्र में सर मार मार के मरता है। एक एक नियामत का सुबहान अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे ठोकरे खा के मरना मंजूर है, मुझे टकरे खा के मरना मंजूर है, मुझे ये धक्के दौड़े मंजूर है, मुझे ये परेशानी मंजूर है, पर मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि एक वक्त भी मैं अपने परवरदिगार की चौखट पे सर न झुकाऊं। मुझे ये बात एक वक्त के लिए भी मंजूर नहीं। सारी उम्र इब्ने अब्बास ने आंखों की मोटापी में काट दी, मगर आंख न बनवाई, इसलिए कि मैं तो सजदा छोड़ नहीं सकता। कैसे थे ये लोग जिन्होंने सारी उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की, और अल्लाह पाक ने इन्हें नवाजा भी है। अगर हम मानते नहीं तो हमारे पल्ले क्या पड़ रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत, सेठ ने तमाचे मारे, फकीर को लाते मारी, अल्लाह मियाँ ने पकड़ लिया। आज वो गोदाम गया, कल को वो दुकान गई, परसों को वो कारोबार गया, नतीजा ये कि बिल्कुल मोहताज और मुफलिस गरीब हो गया। बीवी कहने लगी, ये रिश्ते नाते तमाम के तमाम ताल्लुकात उसी वक्त तक हैं जब तक के पल्ले पैसा टका। चलती का नाम गाड़ी है, रुक गई तो गाड़ी नहीं। कौन किसी के काम आता है? आज तो हालत ये हुआ, भाई भाई की दुश्मन है, भाई बहन का दुश्मन है, औलाद माँ बाप की दुश्मन बनी हुई है, बीवी खामिन की दुश्मन बनी। जब भी बरकतें उठ गई, जब भी रहमतों का जनाजा उठ गया, जब भी हमारे पल्ले सुकून नहीं रहा, इत्मीनान नहीं रहा, ऐसी बीमारियां पैदा हुई जिनका डॉक्टरों को भी कोई पता नहीं चलता। और ऐसे ऐसे जालिम अफसर हम पे मुसल्लत हुए, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने आए, दुनिया रोई, उनको कोई पता नहीं। असल में तो बाज कोई भी नहीं आता है। रमजान मुबारक में सब्जी पता लोगों ने क्या भाव बेची है? दालों का भाव चढ़ाया, सब्जियों का भाव चढ़ाया, और चीजों का भाव चढ़ाया। खुद गवर्नमेंट ने आटे और चीनी का भाव चढ़ाया। रमजान करीब आया, ईद के बाद चढ़ा लेते तो क्या हर्ज था? दूसरों को कहा कीमतें कम करो और खुद चढ़ा दिया। तो क्या परवरदिगार आलम नहीं माशाअल्लाह वो देख नहीं रहा? इस रमजान की कमाई को ले कहां जाओगे? कितने के बंगले बना लोगे, कितने कोठियां बना लोगे? यहाँ तो हालत सिर्फ इस कदर बनी हुई है, कहता है अमल फिर ना बर्बाद हो जाएगी, फिर तेरे पल्ले पड़ेगा क्या? आज वक्त है, अभी सांस आ जा रहे हैं, अभी तंदुरुस्ती है, अभी होशो हवास ठीक है, आज भी तौबा कर ले, वरना उन लोगों की तरह ना मर जाए। ये वो जहन्नुम है जिस पर तुम्हें कभी यकीन नहीं आया करता था। उस दिन रिश्ते नाते, उस दिन अफसरी काम नहीं आएगी, उस दिन बंगला कोठी, उस दिन मुरब्बे बाग़ बहार, उस दिन दौलतें, उस दिन औलादें, उस दिन यारी दोस्ती, उस दिन ताल्लुकदारी, उस दिन चेयरमैनी, उस दिन गवर्नरी, उस दिन वजारत काम न आएगी। और कौन सा दिन है? फरमाया इज़ा समाउन शक़्क़त, आसमान फट पड़ेगा, सूरज तुम्हारे पैरों पे आ पड़ेगा, सितारे टूट कर जमीन पे आ पड़ेंगे, पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ते फिरने लगेंगे। वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मंफूश। सुबहान अल्लाह। क्या चीज काम आएगी उस दिन तेरे? कौन काम आएगा? और अल्लाह का कुरान है, सूरत यासीन है। जब सफ़े बनेंगी, जब अलग-अलग जमातें बनेंगी, आवाज आएगी वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। और मुजरिमों और बदमाशों और रिश्वत बटोरने वालों और हराम खाने वालों और दानियों और चोरों और डाकुओं
مسئلے بنانے والوں، آؤ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، الگ ہو جاؤ۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، میرے نیک بندوں کے قریب آج تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جاؤ شرابیوں کی صفوں میں جاؤ، جوئے بازوں کی صفوں میں جاؤ، بدکاروں کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، چوروں کی صفوں میں جاؤ، زانیوں کی صفوں میں جاؤ، قاتلوں کی صفوں میں جاؤ، ظالموں کی صفوں میں جاؤ۔ آج تمہیں میرے نیک بندوں کی جماعت کے قریب بھی کھڑا ہونے کی کوئی اجازت نہیں۔ ساری دنیا کے سامنے ساری زندگی کے عیب کھل جائیں گے، دفتر کھل جائیں گے۔ پوتا دیکھے گا دادا کا کیا حال ہے، پوتی دیکھے گی دادی جان کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی اماں کن لوگوں میں کھڑی ہے، بھائی دیکھے گا بہن کن لوگوں میں کھڑی ہے، باپ دیکھے گا میری دختر کن لوگوں میں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها ماشاءاللہ، بأن ربک اوحی لها، زمین بھی بول بول کر بتلائے گی الہی مجھ پہ حرام کھایا، مجھ پہ بیٹھ کر بدکاری کی، الہ العالمین مجھ پہ جوا کھیلا، الہی مجھ پہ شراب پی، الہی مجھ پہ ساری عمر بدماشی کرتا رہا۔ صرف زمین نہیں، وہی سورت یاسین ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ تیرے ہاتھ بولتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے الہی ہم سے قرآن نہیں کھولا، بدکار عورتوں کو لگاتا رہا، الہی ہم سے وضو نہ کیا، ہم سے جوا کھیلا، ہم سے بدماشی کی، ہم سے فلاں عیب کیا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیر بول کر گواہی دیں گے الہی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا، ہم سے چل کر فلم دیکھنے جاتا تھا۔ ہاتھ تیرے خلاف، پیر تیرے خلاف، زمین تیرے خلاف۔ آیونہم وتشہد آیونہم، آنکھیں تیرے خلاف، الہی تیری قدرت کا نظارہ ہم سے نہ دیکھا، تیرا قرآن نہ دیکھا، تیرے نبی کا فرمان نہ دیکھا، ہم سے سبحان اللہ عورتوں کی شکلیں دیکھی، ہم سے طرح طرح کے تماشے دیکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ سیٹ کا آج وہ گیا، کل کو وہ گیا، بالکل غریب نادار ہو گیا، مفلس ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی میری جان چھوڑ، طلاق دے، تیرے پلے تو روٹی بھی نہیں۔ وہ جب کسی کو گٹاتا تو یوں ہی ہوتا ہے، اشارے کی دیر ہے، اسی کو کہتا ہے ابتار، منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے تاج اوڑھنے والوں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے گورنروں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے وزیروں کے منہ پہ مٹی آ گئی۔ روئے زمین کے مالک تھے، ملکوں کے مالک تھے، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک تھے، فوجوں کے مالک تھے، موت کا جھٹکا لگا، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ کون پوچھے؟ کوئی ان کا پرسانے حال نہیں۔ اللہ میاں نے پکڑ لیا، عورت کو طلاق دے دی، اس نے عدت گزاری اور کسی دوسری جگہ جا کر کے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھو، عورت یہی ہے، خامن دوسرا ہے، موسم وہی، رات ایسی ٹھنڈی ہوا، بارش برس رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، یخ موسم ہے، یہ عورت اور اس کا دوسرا خامن ہاتھ دھو کر کھانا کھانا شروع کرنے لگے۔ ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، آواز دی اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا خامد کہنے لگا یہ کوئی شوقیہ فقیر نہیں، یہ تنگ ہے، یا اس کے پیچھے عورت بھوکی ہے یا معصوم بچے بھوکے ہیں، ماشاءاللہ، شوق میں اتنی سردی میں نہیں آ سکتا۔
ہم نے تو دوپہر بھی کھا لیا تھا، یہ سارا کھانا فقیر کو دیا، سارا ہی کھانا اٹھا کر فقیر کو دیا۔ عورت گئی، کھانا دے کے واپس آئی، روتی ہوئی واپس آئی، رو رہی ہے۔ خامد نے بے نیازی دیکھ کر آئی ہوں، جس فقیر کو روٹی دے کے آئی ہوں، جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہوں، اس فقیر کو میں نے جان دیا، اس کو میں نے ماشاء اللہ۔ بہت امیر آدمی تھا، بہت سیٹھ آدمی تھا، قدرت دیکھو اس کی، رات کے وقت میرے دروازے پہ ٹکڑا مانگنے آیا۔ وہ اس کا خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤ نا، اگر تم پریشانی کا اظہار نہ کرو، ایک راز کی بات میں بھی بتاؤں۔ اس نے کہا جی آپ کیا بتلائیں گے؟ وہ کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، تیرے خامند نے جس فقیر کو تماچے لاتے ماری تھی، میں وہی فقیر ہوں، جس کو لاتیں لگی تھی، جس کو تھپڑ لگے تھے، میں وہ ہوں۔ آج تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔